السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، یہ جو مولوی صاحب کی ویڈیو آپ نے شیئر کی ہے، جس میں وہ بہت دلیلیں دے رہے ہیں، توریت اور انجیل کا حوالہ دے رہے ہیں، قاموس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، آزر نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، فرقے جو ہیں یہ ایک گمراہ اور دوست کی فرقے کا مولوی ہے جن کو بریلوی کہتے ہیں۔ یہ احمد رضا بریلوی کے ہی حوالے دیتا ہے۔ باقی سب فرقے جو ہیں، حالانکہ سارے ہی فرقے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ فرقوں کا باب، جلد دوم، 3993 نمبر حدیث پاک ہے۔ تو فرقے تو سارے ہیں ہی دوزخی۔ تو یہ ایک دوزخی فرقے کا مولوی ہے جن کو بریلوی کہتے ہیں۔ باقی فرقے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہی کہتے ہیں، لیکن یہ جو دوزخی مولوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، طارق ہے۔ آپ دیکھیں، یہ بہت طرح طرح کی دلیلیں دے رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 45 جگہ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، تو ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا باپ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک جگہ بھی چچا نہیں فرمایا۔ حالانکہ عربی میں چچا کا لفظ موجود ہے، عین کے ساتھ میم، چچا کو کہتے ہیں۔ تو 45 جگہ یہ ذکر آیا، اور 45ویں جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر باپ اور اس کا نام بھی بتا دیا سورۃ انعام 75 نمبر آیت میں، کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے باپ آزر، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں۔ تو اس طرح دیکھیں، جب 45 جگہ باپ 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 آیا ہے، تو یہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں، خود احمد رضا بھی، اس نے بھی اس کا ترجمہ باپ کیا ہے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ چچا ہے، تو پھر ترجمے میں چچا لکھ دے۔ چچا نہیں لکھا، کیوں نہیں لکھا؟ کہ باقی فرقوں کے مولوی جو ہیں وہ اس پر لعن طعن کریں گے کہ تجھے ابھی کا معنی بھی نہیں آتا، چچا لکھ رہا ہے، جبکہ چچا کا لفظ جو عربی میں ہے، عین کے ساتھ، الف کے ساتھ میم ہو تو اماں کو کہتے ہیں، اور عین کے ساتھ میم ہو تو چچا کو کہتے ہیں۔ تو اب تفسیروں میں لکھتا ہے، اور وہاں بھی حوالے کس کے دیتا ہے؟ جس طرح دیکھیں، یہ 45 جگہ ابھی، ابا، باپ معنی کیا ہے سب نے، تو پھر یہ کسی جگہ، کسی ایک جگہ تو دکھائے کہ اللہ تعالیٰ نے چچا لکھا ہو، اللہ کی زبان سے چچا کا لفظ نکلا ہو۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں، اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام منسوخ کر سکتا ہے۔ کوئی آیت یہ لے آتے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو طارق فرمایا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، تو نام تو آزر فرمایا، اور یہ ابھی 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 45 جگہ ہے قرآن پاک میں، اور سب جگہ انہوں نے خود، ان کے ہی بڑے مولوی نے، جس کی یہ پیروی کرتے ہیں سارے دوست کی مولوی، اور وہ بڑا ان کے فرقے کا بانی جو ہے، اس نے باپ ہی ترجمہ کیا ہے۔ تو وہ ایک جگہ تو پھر کر دیتا چچا، بلکہ سب جگہ چاچا کرتا ترجمہ۔ تو اس طرح قرآن سے یہی ثابت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ابھی آزرا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، ان کے باپ کا نام آزر ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ دعا کا کہتے ہیں، تو دعا جو کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے،
تو وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ اے میرے باپ میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ اگر وہ مومن ہیں تو ان سے وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وعدے کے مطابق دعا کی، تو اگر وہ مومن تھے، نیک تھے، تو ان سے وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وعدہ نہیں کیا کہ میں اب دعا نہیں کروں گا یا دعا کروں گا، کسی سے بھی وعدہ نہیں کیا، اپنے باپ سے یا کسی چچا سے وعدہ نہیں کیا۔ اب آپ نے سب دعائیں کی اور آپ دعا اسی لیے کر رہے ہیں، اور قرآن پاک سے ثابت ہے، اور میں تھا کہ اللہ منظور کرے نہ کرے، کیونکہ منظور کیا کریں گے کہ آپ مشرک ہیں، بت پرست ہیں، بت فروش ہیں، لیکن پھر بھی میں دعا کروں گا۔ تو آپ دیکھیں وہی اس لیے آپ نے دعا کی تو اللہ نے منظور نہیں کی، دعا کی اللہ نے منظور نہیں کی۔ یہ تو ہو گیا قرآن پاک میں کہ کہیں بھی تارخ کا لفظ آپ کے ابا جی کے لیے، آپ کے والد شریف کے لیے نہیں استعمال ہوا، آذر ہوا ہے۔ اور مولوی صاحب بار بار کہہ رہا ہے کہ آذر پتہ نہیں کیا بلا ہے، یا یہ قرآن پاک میں لکھا ہو کہ آذر کیا بلا ہے، یہ کوئی بلا ہے، یا یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، یہ نہیں کا لفظ بتا دیں، یا تارخ آپ کا والد ہے، یہ ایت بتا دیں۔ قرآن کی ایت کو قرآن کی ایت منسوخ کر سکتی ہے، یہ دوست کی مولوی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، اور اللہ حفاظت فرما رہے ہیں، یہ اس میں چینج نہیں کر سکے۔ ترجمے میں آذر کا آذر ہی رہا، یہ تاریخ تفسیروں میں لکھ رہے ہیں، مولوی اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، پھر یہ انجیل، توریت اور قاموس کے حوالے دے رہا ہے۔ کیا یہ قرآن سے معتبر ہیں؟ ہم ان کے پابند نہیں ہیں، ہم قرآن پاک کے پابند ہیں۔ یہ دوست کی مولوی اسی لیے دوست کی ہیں کہ یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں، تو یہ مشکوٰۃ شریف جلد 2 5302 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر کو قیامت کے دن ملیں گے۔ تو اب یہاں ہوتا کہ اپنے باپ تارخ کو ملیں گے، تو یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ آذر کو قیامت کے دن ملیں گے۔ آذر کے چہرہ پر سیاہی اور غبار ہوگا، یعنی مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوں گے اور منہ کالا ہوگا ان کا۔ ابراہیم علیہ السلام اسے کہیں گے، یعنی اپنے باپ سے کہیں گے، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کر۔ اب آگے دیکھیں، اس کا باپ کہے گا، یہاں تو سرکار تو فرما دیتے کہ اس کا چچا کہے گا، اور آپ حشر کا بیان کر رہے ہیں کہ حشر میں یہ ہوگا۔ تو ابھی بھی آپ جوان تو نہیں ہیں، آپ بھی وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا باپ بھی جا چکا ہے، تو یہ کہتا ہے نہیں جوانی میں کہا تھا اس لیے دعا کر لی۔ اب حشر میں تو وہ جوان نہیں ہے، نہ ان کا باپ جوان ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہے گا میں آج تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے میرے پروردگار، تو نے میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ جس روز لوگ اٹھائے جائیں گے تجھ کو ذلیل اور رسوا نہ کروں گا۔ اس بات سے بڑھ کر اور کون سی ذلت ہے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہاں بھی چچا نہیں فرمایا، اور چچا یا جس طرح مولوی کہتا ہے پتہ نہیں حاضر کیا بلا تھی، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی کوشش، محنت اور پریشانی کی کیا ضرورت تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے، جائے جدھر بھی جاتا ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے،
رحمت سے دور ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ تو اب یہاں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ فرما دیتے کہ یہ آزر پتہ نہیں کیا بلا تھی، ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی بلا کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اگر وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا، جس طرح یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے، آپ کا اسے تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ آپ اس میں اپنی ذلت کیوں محسوس فرما رہے ہیں، رسوائی کیوں محسوس فرما رہے ہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے قدموں کے نیچے دیکھو، یعنی نیچے دیکھو، آپ کے قدموں کے نیچے کیا پڑا ہوا ہے؟ وہ دیکھیں گے کہ مٹی میں آلودہ، یعنی گرد و غبار میں اٹا ہوا، گرد و غبار میں وہ پہچانا نہیں جا رہا، ایک کفتار ہوگا۔ کفتار اپنی زبان میں ہم بجو کو کہتے ہیں، تو وہ آپ کا باپ جو ہے وہ بجو کی شکل میں مٹی میں لتھڑا ہوا آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے حدیث، اور یہ صاحب مشکات نے بخاری سے ہی لے کر درج کی ہے، اور یہ متفقہ علیہ حدیث ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بار بار اس کو باپ ہی کہہ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی باپ فرما رہے ہیں، اللہ بھی کہہ رہے کہ آزر ان کا باپ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں آزر ان کا باپ ہے، ایک دفعہ بھی چچا نہیں کہا۔ اور حضور کے بھی تو چچا تھے، آپ نے کہیں نہیں فرمایا ابی عباس، اے میرے ابی عباس، آپ نے میرے چچا حضرت عباس۔ اور ابو طالب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے چچا تھے، ان کو بھی آپ نے کسی جگہ بھی ابی نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا، اس کو بھی آپ نے کسی جگہ بھی ابا نہیں فرمایا، ابی نہیں فرمایا، چچا کہا ہے۔ اور بھی آپ کے 10 چچا جو تھے سارے، سب کو آپ نے چچا کہا، کسی کو بھی ابی نہیں کہا۔ اگر یہ مولوی صاحب کو بہت تکلیف ہے تو یہ ثابت کرے کہ سرکار نے کبھی چچا کو ابی کہا ہو۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقعی دوست کی فرقے کے ہیں، کہ یہ قرآن اور حدیث دونوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہ حوالے کس چیز کے دے رہا ہے؟ قرآن میں کہیں تاریخ نہیں، حدیث میں کہیں تاریخ نہیں، یہ زبور، انجیل اور قاموس جو یہودیوں کی کتاب تھی، بعد میں ان کے ایک مولوی نے لکھی اسی نام پر، ان کے حوالے دے رہا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ چچا تھا، اور پہلے تو انکار کر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا بلا تھا، اس کا رشتہ ہی کوئی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں، تو اس کے لیے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حشر میں بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا بھائی بالکل ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، قرآن سے ثابت ہے، 45 جگہ ابھی کا ہی لفظ آیا ہے، اور یہ ان کے دوست کی بڑے مولوی نے بھی ابھی کا معنی باپ ہی کیا ہے، چچا ایک جگہ بھی نہیں لکھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی باپ کہا ہے، ابھی کہا ہے، باپ کہا ہے، آبا، ابھی، یہ لفظ آیا ہے، کسی جگہ بھی نہیں آیا، کیونکہ چچا کے لیے قرآن پاک میں کا لفظ موجود ہے عربی زبان میں، عین میم تو اس میں حدیث میں آبا کا لفظ آیا ہے، کتنی جگہ آیا ہے، ابو ہو، آبا ہو، یہ 3-4 جگہ، اور پھر من ابی اب آدھے فیقول اللہ تعالیٰ انی
حرمت الجنت علل کافرین۔ تو اس طرح دیکھیں یہ کتنی جگہ ابی، آبا، باپ ہی، اور سب ترجمہ انہوں نے پھر یہ غلط ترجمہ کیوں کیا؟ قرآن پاک میں ترجمہ غلط کیوں کیا؟ باپ کیوں لکھا؟ چچا لکھتے، کسی ایک جگہ چچا لکھتے، اور پھر دوسرے مولوی جو وہ ان کی خبر بھی لیتے کہ یہ تو آپ کو اتنا بھی نہیں آتا، مطلب ابھی کا معنی بھی نہیں آتا، تو ترجمے کیوں لکھتے ہو؟ وہاں باپ لکھ رہے ہیں اور بعد میں تفسیروں میں جو ہے اپنا اندر کا جو گند ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی ایک اور یہ حدیث بھی لاتے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاک پشتوں اور پاک رحموں سے گزارا گیا ہوں، میرا نور جو ہے۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر آذر تو مشرک تھا، وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اور بھائی رحموں کا اور پشتوں کے پاک ہونے کے لیے نکاح شرط ہے، سب اولیاء کرام نے اس کا یہ معنی لیا ہے۔ تو اگر مومن ہونا شرط ہے تو پھر نبی تو بالکل پاک ہیں، پیدائشی پاک ہیں، ازلی پاک ہیں، وہ نکاح کیوں کرتے تھے؟ ان کے لیے تو رحم ویسے ہی پاک رہتے، پھر وہ بھی نکاح کرتے تھے۔ اس لیے پشتوں کا اور رحموں کا پاک ہونا جو ہے اس کے لیے نکاح شرط ہے، مومن ہونا یا بزرگ ہونا شرط نہیں ہے۔ تو یہ ہر طرح کی گمراہی ان میں ہے، اور باقی فرقے بھی اس کی مخالفت ان کی کرتے ہیں، لیکن فرقے جو ہیں نبی یہ مفصل حدیث ہے اور بہت حدیثیں ہیں، پورا باب ہے فرقوں کا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے 70 فرقے ہوئے سارے دوست کی، اور عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے سارے دوست کی، میری امت کے 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی ہوں گے، اور فرمایا ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، جن کو آپ اولیاء کرام کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت یعنی سنت پر عمل کرنے والے، اور وہ جماعت جو ان کی پیروی کرتی ہے یعنی اولیاء کرام اور ان کے ماننے والے۔ یہ جو بھی کہیں میرا بھائی یہ دوزخی ہیں، یہ جو بھی کہیں ہم ان کے پابند نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اولیاء کرام کی کتابوں سے ثابت ہے کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ نے نہیں کہا قرآن میں کسی جگہ بھی چچا، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہیں نہیں فرمایا چچا، اور آپ نے اپنے چچا جو ہیں کسی کو بھی ابھی نہیں فرمایا، چچا فرمایا ہے، فرمایا ہے۔ تو امید ہے کافی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی کوئی دوست کی مولوی نہ مانے تو آپ فکر نہ کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی پیروی کی، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے لوگوں کو ثابت قدم رکھے اور سمجھے، عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے دین کی۔ اللہ مہربانی فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔